انتہائی واجب الاحترام، قابل سر تکریم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم چل رہا ہے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، انشاءاللہ العزیز اس جمعے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مزید مختصر کریں، کیونکہ اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں جن پر بات کرنی ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوگی کہ اب ہم مزید اس کو اختصار کے ساتھ لے کے چلیں، پھر بھی جتنا بھی ہم اختصار کے ساتھ اس موضوع کو بیان کریں، لے کے چلیں، تو میرے خیال سے 2-3 مہینے تو انشاءاللہ لگیں گے۔ گزشتہ جمعے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو یہاں تک بیان کیا تھا کہ جب عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا، تو وہ واپس گیا اور اس نے مشرکین مکہ سے کہا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر، اگر یہ غالب آ گئے تو تمہاری عزت ہوگی، تمہارا نام ہوگا، تمہاری حکومت ہوگی، اور اگر معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شہید کر دیا تو تمہارا کام ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک جو ہمارا بیان ہے کہ جب مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم ستم بڑھ گیا، اب مسلمانوں کو جہاد کی بھی اجازت نہیں ہے، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی بھی اجازت نہیں ملی تھی، تو بڑے پریشان ہوئے، کفار کے ظلم و ستم سے گھبرائے، اس لیے یوں نہیں ہے کہ اسلام سے گھبرا گئے ہوں، حضور کی محبت سے گھبرا گئے ہوں، بلکہ ایک ذہنی طور پر روز بروز مشرکین مکہ، کفار مکہ کے ظلم سے تنگ آ گئے ذہنی طور پر کہ اب ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، رب العزت کی زمین بڑی وسیع ہے، تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ حبشہ کی طرف چلے جاؤ؟ اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے کہ حبشہ میں آپ سکون کے ساتھ رہیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو 11 مسلمان مرد اور 5 خواتین یہ تیار ہو گئے اور خاموشی کے ساتھ مکہ کی دھرتی سے نکل پڑے، جن میں حضرت عثمان بن عفان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان میں شامل تھی۔ اب یہ جب مکہ سے نکلے تو جدہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 کشتیاں جو تجارت کا سامان لے کر حبشہ کی طرف جا رہی تھی، انہوں نے 5 درہم انہیں ادا کیے اور ان کشتیوں میں بیٹھ کر مکہ سے حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے کفار مکہ کو پتہ چلا، مشرکین مکہ کو، تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لیکن کشتیاں وہاں سے نکل چکی تھی، تو یہ مسلمان حبشہ پہنچ گئے۔ تو بہرحال ان سے کچھ نہ بن سکا، تو یہ جو مسلمان حبشہ پہنچے، رجب کا مہینہ تھا، تقریباً شوال المکرم تک یہ حبشہ میں رہے۔ نجاشی شاہ حبشہ کی حکومت تھی، وہاں ان کو کسی نے بتایا کہ تمام کے تمام مشرکین مکہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمانوں نے، تو یہ ہنسی خوشی وہاں سے واپس لوٹے۔ جب واپس مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو سب جھوٹ ہے۔ بہرحال پھر کسی کی امان لے کر یہ واپس مکہ میں آئے، کچھ عرصہ رہنے کے بعد دوبارہ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ دوبارہ جب ہجرت کی تو اس میں تقریباً 86 یا 88 یا 90 کے قریب مرد تھے اور کچھ ان میں خواتین تھیں۔ حضرت
جعفر بن ابی طالب بھی ان میں شامل تھے۔ تو یہ دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ جب مسلمان حبشہ چلے گئے، وہاں عزت اور احترام کے ساتھ، آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے لگے، تو مشرکین مکہ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ مسلمان کیوں چین سے وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رب کی بندگی کر رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے 2 آدمیوں کو تیار کیا کہ تم نجاشی شاہ حبشہ سے ملاقات کرو اور اسے کہو کہ ان کو اپنے وطن سے، ملک سے نکالیں۔ ان 2 آدمیوں میں ایک شخص کا نام عمر بن عاص تھا اور دوسرے شخص کا نام عبداللہ ابن ابی تھا۔ تو یہ 2 عبداللہ ابن ربیعہ تھا، یہ 2 شخص تھے جو یہاں سے مکہ سے تحائف لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ تو بادشاہ کے جو مشیر تھے، وزیر تھے، ان سب کو انہوں نے تحفے تحائف دیے۔ بادشاہ سے ملاقات نہیں کی، پہلے ان کو تحفے تحائف دیے اور ان کو تیار کیا کہ تمہارے ملک میں ہمارے مکہ سے کچھ سابی لوگ جو دین چھوڑ چکے ہیں، بے دین ہو گئے ہیں، ہمارے بڑوں کو غلط کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہتے ہیں، ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں انہیں برا کہتے ہیں، انہیں مشکل کشا نہیں مانتے۔ لہذا کل جب دربار میں ہم داخل ہوں گے تو تم بادشاہ سے کہنا کہ ان کی بات سنے بغیر ان کو یہاں سے نکال دے۔ مال جب ملتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا آدمی بھی بک جاتا ہے، اور درباری ویسے مال پہ بکتے ہیں، چاہے وہ درباری مولوی ہو یا کوئی اور ہو، وہ ہمیشہ مال پہ بکتا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہم آپ کی سپورٹ کریں گے اور بھرپور سپورٹ کریں گے۔ بالآخر صبح کو جب نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں یہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وطن میں، آپ کے ملک میں ہمارے علاقے سے بھاگ کر چند لوگ آئے ہیں جو بے دین ہو چکے ہیں، لہذا آپ ان کی بات سنے بغیر ان کو یہاں سے نکالیں اور ہمارے حوالے کریں۔ تو نجاشی شاہ حبشہ ایک دم غصے میں آ گئے۔ اچھا، اس کے درباریوں نے مال لے لیا تھا نا، انہوں نے حمایت کی، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو تو رہنے نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگ تو ہونے نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک میں فتنہ پھیلائے، فساد پھیلائے، لہذا ایسے لوگوں کو فی الفور نکال دینا چاہیے۔ جب نجاشی شاہ حبشہ نے یہ بات سنی تو غصہ آیا اس کو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک فریق کی بات سنوں اور پھر وہ دوسرے کی بات ہی نہیں سنوں اور نکال دوں۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کسی 2 فریقوں کا جھگڑا، ایک نے آ کر کچھ بول دیا تو ہم دوسرے کو لان تان شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم اس سے پوچھتے بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اسلام کا بھی یہ مزاج نہیں ہے اور اہل ترس لوگوں کا بھی یہ مزاج نہیں ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کوئی بات ہے تو دونوں کی سنو، جب تک دونوں کا موقف نہ سن لو تب تک کوئی رائے قائم نہ کرو، اور اگر ایک کی بات کو سن کر رائے قائم کرو گے تو ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے، ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے۔ بہرحال نجاشی شاہ حبشہ نے مسلمانوں کو بلایا۔ بڑی قابل غور بات ہے کہ حضور کی سیرت طیبہ اور حضور کی تیار کردہ جماعت جہاں جہاں سے گزرتی گئی وہاں وہاں اسلام کا پرچم بلند کرتی گئی۔ اپنے عمل سے آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ان کا نام لیتے ہیں۔ اب جب بادشاہ نے بلایا تو مسلمان بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ تو عیسائی ہے، ہم مسلمان ہیں، اب ہم کیسے بات کریں گے، جا کے کیا بات کریں گے؟ تو مسلمانوں نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہو۔ بعض حضرات نے لکھا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے ہم وہی کہیں گے۔
جو آمنہ کے لال نے ہمیں دین پڑھایا ہے، جو شریعت پڑھائی ہے، جو سبق دیا ہے، ہم نے وہی بات کرنی ہے، جو ہوتا ہے ہو جائے۔ اب جب مسلمان نجاشی شاہنشاہ کے دربار میں پیش ہوئے، حاضر ہوئے، وہ تخت پر بیٹھا ہے، اس کا دستور یہ تھا کہ اس کے دربار میں جو بھی داخل ہوتا تھا پہلے سجدہ کرتا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ اور باقی صحابہ حضرت جعفر کے ساتھ جب وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درباری ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، یہاں تو آج تک کوئی ایسا نہیں آیا کہ جس نے بادشاہ کو سجدہ نہ کیا ہو، بادشاہ کے سامنے جھکا نہ ہو۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہمارے ملک میں آ کر بادشاہ کو سجدہ نہیں کر رہے؟ یہاں دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بادشاہ کے چمچوں نے پوچھا کہ تم نے بادشاہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ نجاشی شاہنشاہ نے خود مخاطب ہو کر کہا کہ بھائی ہمیں تو جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ہم اس وحدہ لا شریک ذات کو مانتے ہیں، ہم سجدہ صرف اور صرف اس ذات کے سامنے کرتے ہیں جس ذات نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے ہیں، ہمیں یہ محمد الرسول اللہ نے درس دیا۔ آمنہ کے لال کا درس یہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے، مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، یہ شرک ہے۔ قرآن اسی کو تو کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو قرآن کا درس ہے۔ قرآن یہی تو کہتا ہے بابا مجھے پڑھو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں قرآن نہیں پڑھنا، کس سے کہانیاں سنو، کیونکہ قرآن پڑھو گے تو ہدایت پر آ جاؤ گے نا۔ فلاں بابے کی دربار میں جاؤ، جناب ماتھا ٹیکو، پورے کام ہو گئے۔ اب مجھے بتاؤ، صحابہ کو آمنہ کے لال نے یہ درس دیا، ماتھا صرف آمنہ کے لال کے سامنے بھی نہیں ٹیکنا، صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی بندہ بیمار ہے، وہ فلاں بزرگ کے مزار پہ چلے جاؤ، ماتھا ٹیک کے اور ٹھیک ہو جاؤ۔ پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، ابو جہل اور کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی خط و کتابت میں سب سے پہلے وہ اللہ کا نام لکھتے تھے، اس کے بعد لات اور عزا کی قسمیں کھاتے تھے۔ جب پھنس جاتے تھے نا وہ بھی کہتے تھے اللہ اب تیرے سوا کوئی نہیں، اب تو ہی ہے۔ جب بچ جاتے پھر کہتے ہمیں تو لات اور عزا نے بچایا۔ ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ خدا کے واسطے حضور کی سیرت کو تو پڑھو، حضور کی سنت کو تو پڑھو، نفرتیں مت پھیلاؤ، لوگوں کو دین سے دور مت کرو، قرآن سے دور مت کرو۔ قرآن راہ ہدایت ہے۔ اب جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکنا، لہذا ہم آپ علیہ السلام کو بھی ایسے سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ، عرفہ، پاکیزہ، مقدسہ، مطہرہ اگر کوئی مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہاں بھی سجدے کی اجازت نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ لوگ بزرگوں کو یوں جھک کے ملتے، علماء نے لکھا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بالکل سیدھے ہو کر ملے۔ آپ اگر عرب کی طرف جائیں، میں کہتا ہوں عرب میں لاکھ برائیاں ہوں گی لیکن شرک سے پاک ہے۔ آپ تھوڑا سا جھکیں گے کہیں گے یہ کیا مالا تفل یا اخی، یہ کیا کرتے ہو تم، کیوں جھکتے ہو؟
جھکنا صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے۔ اس لیے والد ہے، اس کے سامنے بھی جھکنا صحیح نہیں ہے، جھکو صرف اللہ کے سامنے۔ بہرحال حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ ہم اس ذات کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی ذات کے سامنے نہیں جھکتے، تو نجاشی شاہ حبشہ نے کہا کہ تم عیسائی بھی نہیں ہو، مکہ والوں کے دین پر بھی نہیں ہو، تو پھر تمہارا کیا دین ہے، مجھے بتاؤ ذرا۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی، کہا ہم اس جگہ کے رہنے والے ہیں، غور سے سننا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کو، اور پھر محاسبہ کریں ہم میں اور مشرکین مکہ میں فرق کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں ہم اس علاقے کے رہنے والے تھے جہاں ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت جو خود بناتے تھے پھر انہی کی عبادت کرتے تھے، اور ہم رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے تھے، رشتہ داروں سے رشتہ داریاں ختم کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، جو ہم میں کمزور ہوتا تھا، جو طاقتور تھا وہ اس کمزور کو نوچ کے کھا جاتا تھا، ہم حرام کھاتے تھے، ہمیں حلال کا پتہ نہیں تھا، ہم ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ہمارے اندر شراب نوشی عام تھی، بیٹیوں پر ظلم کرنا عام تھا، خواتین پر ظلم کرنا عام تھا، کمزوروں پر ظلم کرنا عام تھا، ہم یتیموں کا مال کھا جایا کرتے تھے، ہم بد کلامی کیا کرتے تھے، ہم جھگڑے کیا کرتے تھے، ہم اس دلدل میں پھنس چکے تھے کہ ہمیں نکلنے کا کوئی رستہ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر اللہ نے ہم پر مہربانی کی، اللہ کی وہ ہماری حالت پہ ترس آیا، اللہ نے ہم میں ایک وہ پیغمبر بھیجا جس کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، جس کی شرافت، امانت، صداقت، دیانت سب کچھ ہمارے سامنے ہیں۔ اس پیغمبر نے آ کر ہمیں یہ درس دیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، رشتہ داروں سے رشتہ نہ توڑو، بہن بھائیوں کا حق نہ کھاؤ، بہنوں پر ظلم نہ کرو، رشتہ داروں پر ظلم نہ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، یتیم کا حق نہ کھاؤ، یتیم کو یتیم کا حق دو۔ ہم نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا تو ان کو یہ برا لگا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم پہلے ٹھیک تھے یا اب صحیح ہے؟ نجاشی شاہ حبشہ نے کہا بعد میں ٹھیک ہو، پہلے تو ظلم ہے۔ تو حضرت جعفر نے فرمایا یہ ہماری بات ان کو بری لگتی ہے۔ حضرت جعفر نے فرمایا اللہ نے ہمارے پیغمبر پر کتاب بھی نازل کی ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے کہا اگر تمہیں یاد ہے تو مجھے سناؤ۔ اب جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ہے، حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تو نجاشی شاہ حبشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ یہاں ایک بات یہ بھی کہہ دوں بری نہ لگے، علماء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء یا نیک لوگ بادشاہ گزرے ان سب کی داڑیاں تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت، داڑھی مرد کا زیور ہے، داڑھی اللہ نے مرد کے چہرے پر رکھی ہے۔ اگر داڑھی سے انسان خوبصورت نہ لگتا ہوتا خدا کی قسم کبھی بھی اللہ انبیاء کے چہرے پر داڑھیوں کو نہ لاتا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے بعد سب سے خوبصورت اگر کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یا نہیں تھی؟ تو پتہ چلتا ہے کہ داڑھی خوبصورتی ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس کے مشابہ ہے، لہذا کہا کہ میں کسی بھی صورت میں تمہیں اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ ابھی اور اسی وقت ان دونوں کو دربار سے نکال دیا اور کہا کہ تم جب تک رہنا چاہو امن کے ساتھ سکون کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں یہاں سے ہٹا سکتا۔ اب عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ جب واپس نکلے تو عمر بن عاص نے کہا کہ خدا کی قسم کل میں بادشاہ کے سامنے وہ بات کروں گا کہ بادشاہ ان کو قتل کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ یار دیکھو
کچھ بھی ہیں تو ہمارے رشتے دار، ہے تو ہمارا خون، تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے وہ ہمارا دین کو چھوڑ گئے لیکن ہیں تو ہمارے۔ عمر بن عاص نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن صبح جب گیا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے پھر بلوایا۔ اب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تشریف لائے، کہا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی بالکل مانتے ہیں۔ کہا کیسے مانتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آمنہ کے لال نے ہمیں بتلایا، قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اتنا ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہم اتنا مانتے ہیں۔ نجاشی شاہ حبشہ نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اس کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم مسلمانوں نے اس تنکے جتنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کو نہ بڑھایا نہ گھٹایا، میں بالکل اسی طرح مانتا ہوں، بالکل اسی طرح مانتا ہوں۔ اب یہ وہاں بھی ناکام ہو گیا تو وہاں درباریوں کو یہ بات ناگوار گزری، تو نجاشی شاہ حبشہ نے کہا تم سے جو ہوتا ہے کر لو، میں اتنا ہی مانتا ہوں۔ اب نجاشی شاہ ان کے قریب ہو گیا۔ جب مسلمان آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، حضرت جعفر اور باقی صحابہ وہاں سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، تو نجاشی شاہ حبشہ نے پورا سفر کا راستے کا سامان دیا انہیں۔ سب کچھ دینے کے بعد 30 لوگوں کو بھیجا جو ان کی جماعت کے لوگ تھے، ان کو لے کر آیا، کہا کہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں جائیں، تصدیق کر کے ہیں پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ اب وہ جماعت جب حضور کے پاس حاضر ہوئی اپنے روایتی لباس میں، آپ علیہ السلام نے جب انہیں قرآن سنایا تو وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ وہاں مسلمان ہونے کے بعد وہ یہاں سے دین لے کر محمد الرسول اللہ کی شریعت کو لے کر نجاشی شاہ حبشہ کے پاس پہنچے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ صحابی اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا مسلمان ہونے کے بعد اس نے ایک خط لکھا اور اپنے بیٹے کو روانہ کیا کہ میرے ایمان کی تصدیق جا کر آمنہ کے لال تک پہنچا دے، گواہی دے دے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی، اس کا صاحبزادہ بھی اس میں چلا گیا اور باقی لوگ بھی اس میں چلے گئے۔ جب عمر بن عاص نے رشوت دی نا تو یہاں نجاشی شاہ حبشہ نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے میری بادشاہت ایسے ہی عطا کر دی، میں رشوت کیوں لوں؟ تو لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ جملہ کیا ہے۔ تو پھر نجاشی شاہ حبشہ نے خود بتایا، کہا میرا والد بادشاہ تھا اور میرا ایک چچا تھا۔ اب لوگوں نے کہا میں اپنے والد کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے چچا کے 12 بچے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بادشاہ چلا گیا تو اس کا پیچھے ایک ہی بیٹا ہے تو حکومت جلدی ختم ہو جائے گی، لہذا ہم نجاشی شاہ کے چچا کو بادشاہ بناتے ہیں۔ لوگوں نے ظلماً میرے والد کو قتل کر کے میرے چچا کو بادشاہ بنا دیا اور میں اپنے چچا کی پرورش میں آ گیا۔ جب میں آیا تو میں سارے کام کرنے لگا، مملکت کے کام کرنے لگا ہوشیاری کے ساتھ۔ میرے چچا کے سارے بچے نکمے تھے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کا حق چھین کر اپنے بچوں کے لیے کرو گے تو کوئی ایک بھی کام کا نہیں نکلے گا، سب کے سب بیکار نکلیں گے، نکمے نکلیں گے۔ اب لوگوں نے کہا کہ آپ نجاشی شاہ کو بھی قتل کریں۔ بادشاہ نے کہا ظالموں، پہلے مجھ سے میرے بھائی کو مروایا، اب بھتیجے کو مرواتے ہو، یہ میں نہیں کروں گا، لہذا اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اب جب اس کو نجاشی شاہ حبشہ کو 600 درہم پر ایک تاجر کو بیچ دیا، اللہ نے آسمانی بجلی بھیجی اور وہ بادشاہ پر گری، بادشاہ مر گیا۔ جب مرا تو بچے اس کے نکمے تھے سارے۔ پھر یہ لوگ بھاگے اس بادشاہ سے، دوبارہ نجاشی شاہ حبشہ کو اس تاجر سے خرید کر بادشاہ بنا دیا۔ تو اس پر نجاشی شاہ حبشہ نے کہا کہ جس کا جو حق ہوتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔ اب جہاں مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو مشرکین مکہ وہاں بھی ناکام ہوئے، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کریں گے،
کیا کریں گے؟ سوشل بائیکاٹ کریں گے، کوئی مسلمانوں کو کھانا نہیں دے گا، اناج نہیں دے گا، رشتہ داری نہیں رکھے گا، تعلق نہیں رکھے گا۔ مسلمان 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند ہو گئے۔ بنی ہاشم بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، جو کافر ہیں انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ 3 سال وہ جو گزرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، صحابہ کہتے ہیں سوکھے چمڑے ہم کھاتے تھے، بچے بھوک کی وجہ سے رو بھی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو ترس نہیں آیا۔ پھر بالآخر ایک مکہ کا شخص تھا، وہ حضور کے پھپھی زاد بھائی کے پاس گیا اور کہا کہ تمہیں ترس نہیں آتا؟ ابو جہل کے خاندان کے ساتھ ایسا ہوتا تو کیا وہ برداشت کرتا؟ ہم کھائیں پیئیں اور وہ بنی ہاشم کے لوگ محمد رسول اللہ کے ساتھی بھوک سے بلبلاتے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال 5 لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کل جا کر دار ندوہ میں کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس معاہدے کو توڑتے ہیں۔ اتنے میں اللہ نے آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتا دیا کہ جو معاہدہ کفار نے لکھا تھا وہ سب کا سب مٹ چکا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے جا کر ان کو کہا کہ بھائی میرے بھتیجے نے مجھے ایک بات بتائی، بھتیجے نے یہ بتایا ہے کہ جو انہوں نے معاہدہ لکھا ہے وہ سب ختم ہو گیا، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ میرا بھتیجا غلط بیان ہی نہیں کرتا، اگر میرے بھتیجے کی بات سچی ہوئی تو یہ معاہدہ ختم ہوگا، اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہوئی تو میں بھتیجے سے ہاتھ ہٹا لوں گا، پھر تم چاہو تو اسے شہید کر دو، جو کرو کر دو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب وہ معاہدہ دیکھا گیا تو وہ معاہدہ گل چکا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ پھر آپ علیہ السلام ان سے مایوس ہو کر طیف کی طرف گئے۔ طیف والوں نے بھی حضور کا مذاق اڑایا، یہاں تک کہ پتھر مارے، آپ علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس جب آئے، عتبہ اور شیبہ کے باغ میں بیٹھ کر انگور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل امین نے آ کر آپ کو سلام کیا اور کہا اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا ہے، ملائکۃ الجبال کو آپ حکم کریں تو وہ پہاڑوں کو ملا دے، قربان جو آمنہ کے لال پر۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کی مخلوق کو میں ستاؤں، میں نہیں چاہتا کہ میری امت کو تکلیف پہنچے، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، یہ نہیں تو ان کی نسلیں اسلام پر آئیں۔ یہ محمد رسول اللہ کا درس ہے، یہ آقا کی سیرت ہے۔ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ آج میرے گھر پہ سامنے دروازے پہ کچرے کی تھیلی کوئی رکھ دے، میں ماں بہن نہیں چھوڑتا، اور نام کا حاجی ہوں، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، دعویٰ میرا جنت کا ہے۔ پڑوسی مجھ سے خوش نہیں ہے، اس کے بچے ڈر کے باہر نہیں نکلتے کہ محلے میں کہ دروازے میں حاجی صاحب بیٹھے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور سے پکی محبت ہے۔ یہ سب ہمارا خام خیال ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ حضور سے محبت ہوتی تو حضور کے طریقے پر ہم چلتے، کتنا ہم چلتے ہیں۔ سچ بات بتانا، میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، واللہ تذلیل نہیں کر رہا۔ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے فلاں پڑوسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، فلاں پڑوسی کی بہو روٹ کے گھر چلی گئی ہے، کیا ہم نے یہ کبھی پوچھا کہ اس کے گھر میں کچھ پک بھی رہا ہے یا نہیں؟ وہ بیمار ہے، دوائی کے پیسے بھی ہیں یا نہیں؟ پوچھا ہے ہم نے؟ کوئی ایک بندہ ایسا جو پوچھتا ہو ہے کوئی اس مجمع میں؟ بتاؤ، کیا دین صرف نماز پڑھنا، صرف روزہ رکھنا؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ دین نہیں ہے۔ پورا دین یہ ہے جو حضور نے ہمیں درس دیا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم کیسے قرآن پڑھیں، کیسے حضور کی سیرت کو پڑھیں، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں؟ ہم نے تو دنیا کمانی ہے، ہم نے تو آگے بڑھنا ہے، ہم نے تو رشتہ داروں کو جلانا ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے مولانا میں نے گاڑی خریدی ہے، وہاں سے جانا ہے۔ میں نے کہا وہاں سے کیوں؟ یہاں قریب سے رستہ ہے۔ کہتے ہیں سمجھا کرو ادھر میرے رشتہ دار ہیں، ان کو دکھا کے جاؤں گا۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ان کو خوش ہو۔ کہتے نہیں، ان کو جلانے کے لیے تو میں نے گاڑی لی۔ یہ ہماری حالت۔ میرے بھائیو، کوئی کسی سے نہیں جلتا ہے، یاد رکھیں
ہم کسی کے لیے بغض پالتے ہیں ہماری نیکیاں جاتی ہیں۔ جو شخص کسی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے اللہ اس بغض رکھنے والے شخص کی زندگی کم کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی اولاد سے برکت اٹھ جاتی ہے، اس کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھو، جو ایسا کرتا ہے ذلیل ہوتا ہے، کبھی سکھ کا سانس نہیں لیتا۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب باغ میں پہنچے، عتبہ اور شیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو ان کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا، اس کو انگور دیے کہ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ جب وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، کہا کہ یہ چہرہ مجھے جھوٹا نہیں لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے اپنے علاقے کا نام بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بن متا کو جانتے ہو؟ وہ ایک دم حیران ہوا، اس نے کہا آپ کیسے جانتے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، نبی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس عداس غلام نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چوما، آپ کے پاؤں کو چوما۔ عتبہ شیبہ دیکھ رہے ہیں۔ جب واپس پہنچا کہا کیوں چوما؟ اس نے کہا تمہیں ایک بات بتاؤں، اس کی مخالفت سے باز آ جاؤ، یہ نبی ہے اللہ کے، ان کا دین پھیل کر رہے گا، ان کا دین کبھی نہیں مٹے گا، لہذا عزت چاہتے ہو تو ان کی مخالفت سے باز آ جاؤ۔ بہرحال انہوں نے نہ مانا۔ جب وہ غزوہ بدر میں نکلے تو یہ رو رہے، لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کو منع کرتا ہوں کہ باز آ جاؤ، آج یہ میری بات مان کر نہیں گئی، دیکھنا یہ جہنم واصل ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مارے جائیں گے۔ پھر وہی ہو، غزوہ بدر میں واصل جہنم ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، حضور جو کچھ لائے وہ سب کچھ سچا ہے۔ حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ اسلاف ہے۔ ہم نے چلنا کس کو ہے؟ حضور کی سیرت کو دیکھ کر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ کر چلنا ہے۔ دو چیزیں میرے پیغمبر نے فرمایا لوگوں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتم من امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا فرمان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اطاعت کیسے کریں گے؟ اطاعت ہم کریں گے صحابہ کو دیکھ کر، کیونکہ صحابہ نے حضور کو سب کچھ کرتے دیکھا۔ صحابہ حضور کی نماز کے گواہ، قرآن کے گواہ، دین کے گواہ، شریعت کے گواہ، روزے کے گواہ، حج کے گواہ، جہاد کے گواہ، نماز کے گواہ، ہر چیز کے گواہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے نقش قدم پر ہم چلتے جائیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ گفتگو اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے